اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے، انشاءاللہ ایک بہت ہی پیاری صورت مبارکہ، اس کا تعارف آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور میری مراد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین شریف سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے۔ سورہ یاسین وہ مبارک اور پیاری صورت ہے کہ عام طور پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جب کی جاتی ہے، کہیں قرآن خوانی ہو، کچھ اور مقام پر ہو، تو آدمی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھو، جس کے پڑھنے والے کو اللہ اتنا ثواب دے، سبحان اللہ، 10 ختم قرآن کا ثواب مل جائے، 10 کلام پاک کا ثواب مل جائے، جیسا سورہ اخلاص کے بارے میں 3 بار پڑھیں 1 قرآن کا ثواب، اور سورہ یاسین کو پڑھیں تو 10 قرآن کا ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، یعنی دل ہے، اور قرآن کا قلب سورہ یاسین شریف ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ پاک اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا، جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس لیے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، یعنی جن کے پتہ ہے کہ اب نزا کی کیفیت ہے، یہ حالت طاری ہو چکی ہے، سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس سورہ مبارکہ کو مشکل حالات میں پڑھیے، پھر بھی اجر و ثواب۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دن کے شروع میں سورہ یاسین کو پڑھ لیا اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور یہ ایسی مبارک صورت رات میں پڑھیں تو بھی ثواب ہی ثواب، اور اس پر اتنی بڑی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، یہ معمول بنا لے اور استقامت اختیار کرے اور اس کو پڑھے، فرمایا پھر جب وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا، شہادت کی موت مرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سورہ یاسین کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ یاسین شریف کے حوالے سے آج ہم نے کچھ خلاصتاً باتیں عرض کرنی ہیں۔ سورہ یاسین شریف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل یہ نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے 5 رکوع ہیں اور 83 یعنی 83 آیات مبارکہ ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا چونکہ آغاز ہی یاسین سے ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے، یعنی اس کا کوئی یوں آپ دیکھیں گے تراجم کے اندر بھی ترجمہ قرآن میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، کیونکہ حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا یہ ہے عقیدہ، یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اس کی مراد کیا ہے، اور اللہ کے علم دینے سے، بتانے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس حوالے سے علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور ابتدا سے ہی چونکہ یاسین گئے تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کا اس مناسبت سے نام بھی یاسین رکھا گیا۔ ہمارے علماء نے اسی وجہ سے جو حروف مقطعات ہیں ان پر عام مخلوق کے نام رکھنے سے منع فرمایا کہ وہ ان کے نام نہ رکھے جائیں، جیسے عام طور پہ لوگ طٰہٰ نام رکھتے ہیں، یاسین رکھتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے معنی وہی ہوں جو خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، کسی اور کے لیے نہ بولے جا سکتے ہوں، تو اس لیے منع کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے تو نام ہیں، مبارک نام، یاسین بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، تو ہم غلام یاسین رکھیں یا غلام طٰہٰ رکھیں، یوں کر کے ان ناموں کو رکھنا چاہیے، ڈائریکٹ یہ نام یوں نہ رکھے جائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، حضور کی ذات ہی صراط مستقیم ہے، آپ صراط مستقیم کی طرف بلاتے بھی ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، اور جسے چاہیں اس طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ایک مقام پر، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ہستی، آپ خود صراط مستقیم پر، اور اسی صراط مستقیم کی طرف آپ بلاتے گئے، لوگوں کو دعوت دیتے گئے، اور اللہ نے فرمایا آپ ہدایت بھی دیتے ہو، ہدایت۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اے محبوب آپ دیتے ہو، آپ ہدایت دیتے ہو۔ تو اس لیے وہ افراد، وہ لوگ جو یہ کہیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا، دیکھیں ہدایت من جانب اللہ ہے، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو یہ وصف دیا ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ہے، اجازت ہے، ہدایت دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ اور جہاں یہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے یا ہدایت نہیں دے سکتے، تو وہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے دونوں آیات کو آپس میں یوں نہیں ملا دینا چاہیے کہ ایک کو لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں۔ تو جس کا جو مطلب ہے اپنے محمل کے اعتبار سے اسی طرح اس سے مراد لیا جائے گا۔ اور یہ کہ نبی پاک علیہ السلام صراط مستقیم کی طرف آپ بلاتے ہیں، آپ یہ دعوت دیتے گئے، آپ خود صراط مستقیم کے وہ مرکز ہیں، اور ہم نماز کے اندر جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ راستہ بھی رب نے قرآن میں بیان فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے۔ اور انعام کن پر ہوئے؟ وہ نبیوں پر ہوئے، صدیقین پر ہوئے، شہداء پر ہوئے، صالحین پر ہوئے۔ تو یہ ہم سوال ہی یہی کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، یعنی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اٹیچ ہو گیا، ان کا امتی بن گیا، تو وہ بھی صراط مستقیم پر گئے۔ اب حضور علیہ السلام کے اس طریقے پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا راستہ وہی راستہ ہے جو ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تعلیمات دی، اور پھر ان سے بزرگوں کے پاس آگے جو کچھ پہنچا انہوں نے ہم تک یہ پہنچایا۔ تو اولیاء صالحین کا راستہ یہ بھی صراط مستقیم کا راستہ، شہداء کا راستہ یہ بھی صراط مستقیم کا راستہ، نبیوں کا راستہ یہ بھی صراط مستقیم کا راستہ، صدیقین کا راستہ یہ بھی صراط مستقیم کا راستہ۔ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ یا مراد یہ ہے کہ جن کے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے کے لیے ایک طویل عرصے تک ان کی طرف کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، تو قرآن وہاں نازل ہوا۔ یعنی قوم قریش کو بھی لیں تو حال ان کا بھی یہی تھا، چونکہ عرب دنیا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک کوئی نبی اور نہیں آیا، اور حضرت اہل کتاب کی بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک ان میں بھی کوئی اور نہیں آیا۔ تو یوں وہ غفلتوں میں، جہالتوں میں اور طرح طرح کے معاملات میں پڑ گئے۔ اب فرمایا محبوب یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، عزت والے مہربان کی طرف سے نازل کیا ہے کلام پاک یعنی قرآن۔ آپ اس کے ذریعے کیا کریں گے؟ ڈرائیں گے، اس قوم کو ڈرائیں گے جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی ان کی طرف کوئی رسول نہیں آیا۔ یہاں عمومی طور پر تو کفار قریش کا ذکر ہے، یعنی مراد وہ لیے گئے کہ جن کے آباء و اجداد کو وہ نہیں ڈرایا گیا،
لیکن اس سے مراد صرف کفار قریش نہیں، عرب کے لوگ نہیں، بلکہ یہ پیغام عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوئی خاص علاقے، خاص قوم، ان کے لیے نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، یہ ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ غفلت میں نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے۔ اور کفار چونکہ اپنے معاملات کے اندر اتنے وہ پختہ ہو گئے تھے، کفر میں پختہ ہو گئے تھے کہ اب وہ ماننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ مختلف پلاننگ بناتے تھے، کبھی کچھ ان پر پھینک دیں، کچھ اور کر دیں۔ ایک دفعہ پلاننگ یہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بنائی کہ ان کا معاذ اللہ پتھر مار کے سر کچل دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو جہل آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں پتھر معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر مار دوں، لیکن جب آگے بڑھا تو ہوا یہ کہ اس کے اپنے جو ہاتھ تھے اس کی گردن کے ساتھ وہ چپک گئے، اور یعنی جیسے گردن نہیں پکڑ لیا، اور جو پتھر تھا وہ ہاتھ کو لپٹ گیا، یعنی اب گویا کہ وہ اس نے پتھر نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور گردن کے ساتھ جیسے جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اسے یہ کہا گیا کہ ان کو توق پہنا دیے گئے۔ اب یہ فوراً بھاگا پیچھے، پھر ولید بن مغیرہ اس نے کہا کہ میں کرتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ پھر یہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں یہ نہیں مار دوں۔ جب یہ گیا، قریب گیا تو یہ اندھا ہو گیا، یعنی اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب یہ سن رہا ہے، آواز سن رہا ہے، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر یہ بھاگا پیچھے اور اس نے آ کے ساتھیوں کو بتایا کہ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، میں نے ان کی آواز سنی، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اب تیسرا دوست ان کا تھا، وہ کہتا میں کر لوں گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر کے آتا ہوں، اور وہ بھی بھاگا بھاگا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اوندھے منہ گرا بھی اور واپسی پلٹ کے آیا بدحواس ہو کر۔ کسی نے یعنی جب ابو جہل نے اور ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں، کہا کہ میں نے کے پاس ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا ہے اور مجھے اتنا خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو مجھے کھا جائے گا، تو میں فوراً پیچھے بھاگا۔ تو ان کی اس حرکت پر اور یہ جو کچھ یہ کر رہے تھے تو اللہ پاک نے سورہ یاسین میں ہی آیت نمبر جو 8 نازل فرمائی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ اپنے کفر میں اتنا پختہ ہو گئے کہ وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے، یعنی وہ کسی چیز کو دیکھنے کے روادار ہی نہیں۔ اور اس کو مثال میں توق جو کہا گیا کہ اگر کسی کو یہ پہنا دیا جائے اور یہاں تک ہو، عام طور پہ کسی گردن میں بھی کوئی کسی کو پرابلم ہو اور اس کو پہنا دیا جاتا ہے تو وہ آدمی نیچے نہیں دیکھ پاتا، تو یہاں کہا کہ ان کے گردنوں میں بھی ایسے توق ہیں کہ یہ اب منہ اٹھائے ہوئے نیچے، اب یہ دیکھنے کوئی راہ دیکھنے والے نہیں، تو جب نیچے دیکھتے ہی نہیں پھر اوندھے منہ گرتے بھی ہیں، تو پھر اوندھے منہ گرتے بھی ہیں، پھر ٹھوکرے بھی کھاتے گئے۔ تو یہ بھی مراد لیا گیا کہ یہ اپنے کفر میں اتنا پختہ ہیں، اور یہ بھی کہ جو ان لوگوں نے پتھر مارنے کی وہ کوشش کی تو وہ جو پتھر جس کا تھا وہ اٹک گیا وہیں، تو گویا کہ اپنے گلے میں یہ توق اور ایک پھندا ڈالے ہوئے ہیں۔ ایسے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز کی حالت میں بھی اس طرح کی تکالیف پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، اور اللہ اپنے محبوب کی حفاظت فرماتا تھا۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، جو نیکیاں آگے بھیجیں اور جو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، جو آثار پیچھے نشانات چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور فرمایا
انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو۔ یاد رکھیں اس آیت مبارکہ میں پیچھے چھوڑے گئے نشانات کو بھی بیان کیا گیا۔ اب پیچھے چھوڑے گئے یعنی آدمی دنیا سے چلا گیا، وہ پیچھے کچھ نشانات چھوڑ گیا، آثار چھوڑ گیا۔ یہ اچھا اثر بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور برا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو تو اچھا طریقہ چھوڑ کر گیا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ، اچھی کوئی سنت، اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو تو اللہ ثواب دے گا اور ان کی تعداد کے برابر اس کو بھی دے گا جو شروع کر کے گیا۔ اور جس نے برا طریقہ اسلام میں رائج کیا تو جو گناہ لوگ کریں گے وہ تو گناہ گار ہوں گے، مگر ان کی تعداد کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا کہ جو چھوڑ کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اچھا طریقہ، آج اگر آپ کچھ اچھا چھوڑ کر جائیں اور کل کو آپ کی اولاد بھی ایسی کرتی رہے۔ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں، میں بزنس مین لوگوں سے بات کروں یا عام لوگوں سے بات کروں، ذرائع آمدنی پر جب غور کریں تو آپ جو کچھ اپنے بچوں کو سکھا کے جائیں گے وہ ویسا کریں گے، وہ ویسا کریں گے، اور اس میں اگر اچھائی ہوئی تو ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، اور اگر برائی ہوئی تو پھر یاد رکھیں کہ یہ بری تربیت کرنے کا یہ گناہ تو ملے گا نا، یہ گناہ ملے گا۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی کرنے والا چلا گیا اور پیچھے وہ جو اب کر رہا ہے اور وہ کہے کہ یہ تو شروع کرنے والے کو ہی ملے گا، مجھے نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، انسان کو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لوگ اتنا کچھ اپلوڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یوں یہ برائیاں۔ اب پہلے تو کوئی ایک آدھے کوئی گناہ اس طرح کرے، لوگوں کے سامنے کرے یا چھپ کر کرے، یہ بھی گناہ ہے، مگر یہ جو اشاعت فاحشہ جسے کہا جاتا ہے کہ بس پھیلا دی اس برائی کو اور اس گناہ کو، تو یہ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ شیئر کرتے جائیں گے، جتنے لوگ اپلوڈ کرتے جائیں گے، جتنے کچھ، یہ کیا ہے؟ گناہ گار ہو رہے ہیں، یہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے گناہ جاریہ کر کے نہ جائیں، صدقات جاریہ کر کے جائیں، ثواب اور نیکی جاری کرنے والے کوئی کام کر کے جائیں، گناہ جاریہ کا ذریعہ نہ بنے، گناہ جاریہ کا نظریہ۔ تو آیت میں فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم یہ لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانات پیچھے چھوڑ کر۔ تو لہذا اپنی زندگی میں اچھے آثار اور اچھے نشانات چھوڑ کر جائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قدم مراد لیا گیا، آثار سے مراد قدم لیا گیا، یعنی جب آپ مسجد میں نماز کے لیے آئیں، جماعت کے لیے آئیں، تو آپ کے یہ جو قدم ہیں یہ بھی لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تھے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مشورہ کیا کہ ہم وہ اتنی دور سے آتے ہیں تو مسجد کے قریب کچھ گھر خالی ہو رہے ہیں، ہم یہاں اپنی رہائش لے لیں، یہاں اپنے گھر بنا لیں۔ تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے منع فرمایا، فرمایا دور سے ہی آؤ گے، جتنے قدم چلو گے یہ قدموں پر بھی تمہیں اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آج وہ خوش نصیب ہیں دور دراز سے مساجد کی طرف جو رخ کرتے ہیں، آتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، موسم چاہے سرد ہو، گرم ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے اس عمل کے اندر کوئی کسی طرح کی کمی اور کوتاہی نہیں لاتے۔ مبارک ہو ایسے نمازیوں کو کہ ان کے یہ قدم بھی لکھے جاتے گئے، چاہے وہ گاڑیوں پر آئیں، کسی چیز پر بھی ہم پہنچیں تو ہمارے یہ آثار ہیں، جتنے قدم اس طرف اٹھ رہے ہیں اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف جاتا ہے، یعنی نماز کے لیے جاتا ہے، تو جو بھی قدم اس کا اٹھتا ہے اس پر اس کا درجہ اللہ بلند فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور ایک روایت پہ تو یہ فرمایا کہ ان نمازیوں میں سے سب سے زیادہ اس کو ثواب جو جتنی زیادہ دور سے آیا ہو۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس میں سبحان اللہ ایسے جذبات تھے اور یوں مسجد کی حاضریاں تھیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق دے، ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت میں علماء کرام نے، ناظرین کرام، یہ بھی مراد لیا کہ جس نیکی کے کام میں قدم سے آپ کو چلنا پڑتا ہے اللہ اجر دیتا ہے،
اس پر اللہ ثواب دے گا۔ مریض کی عیادت کے لیے روایت میں ارشاد فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ پاک کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، رضا اللہ کی ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ خوش ہو جا، کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے، تیرے یہ قدم اٹھانا چلنا یہ تیرا مبارک ہے، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، سبحان اللہ، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کیا تیرے اوپر کوئی احسان ہے اس کا؟ کہتے نہیں۔ کہا پھر کس لیے؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ پاک نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو جو ہمارے قدم نیکی کے راستے میں چلیں، چاہے وہ مریض کی عیادت کے لیے ہو، نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہو، کسی اور اچھے کام کے لیے ہوں، تو یہ قدم بھی یہ لکھے جاتے ہیں، ان پر اللہ قدم قدم پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، سورہ یاسین کا کچھ خلاصہ، بلکہ چند ہی ابتدائی آیات مبارکہ کا یہ خلاصہ پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی ہم سورہ یاسین کے حوالے سے ہی کچھ باتیں عرض کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام